ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات روتے رہے. پوری رات آپ نے رونے میں گزار دی اور پوری رات اللہ کے سامنے یہ آیت پڑھتے رہے: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اگر آپ میری امت کو عذاب دیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، اس لیے کہ آپ مالک ہیں، وہ تیرے بندے ہیں، اور مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بندوں کو ان کے جرم پر سزا دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اے اللہ، اگر آپ میری امت کو معاف کر دیں تو معاف کرنے پر یہ آپ قدرت ہے اور غالب ہیں، اور آپ کی معافی بھی حکمت والی ہوگی. یہ آیت آپ پڑھتے رہے اور پوری رات روتے رہے. آپ علیہ السلام کو اپنی امت کا بڑا درد تھا، بڑی فکر تھی، حتیٰ کہ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار مقامات پہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام، آپ تو اپنی امت کے غم میں اتنے اٹھتے رہتے ہیں کہ قریب ہے کہ آپ کی جان نکل جائے. امت کے غم میں آپ دنیا سے رحلت فرما دیں. میرے دوستوں، بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نبی سے سچی محبت کریں، ان کا سچا اتباع کریں. جتنا ہم ان سے محبت کریں گے، قبر میں یہ کوٹیاں، یہ بنگلے ہمیں کام نہیں آئیں گے، یہ پیسے، یہ گاڑیاں ہمیں کام نہیں آئیں گی. حشر میں یہ مال و دولت، یہ دکھلاوے، یہ ایک دوسرے سے پیسوں میں مقابلہ بازیاں، یہ کام نہیں آئے گی. کام آئے گی تو نبی کی محبت کام آئے گی. قبر میں اور حشر میں، پل صراط میں کام آئیں گے تو ہمارے نبی ہی کام آئیں گے. قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا: میری جان بچانا اللہ، میری جان بچانا اللہ، میری جان بچانا. لیکن ایک عظیم ہستی ہوگی جس کی زبان پہ بھی اس وقت نفسی نفسی نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ اس وقت امتی امتی ہوگا. اللہ میری امت کو بچانا، میری امت کو بچانا. تو آج ہم اس عظیم پیغمبر کی سنتوں کو بلا بیٹھے ہیں، اس عظیم پیغمبر کی طریقوں کو بلا بیٹھے ہیں. جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سنتیں کون سی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.